آپ کے منشور میں تھا کہ محصورین مشرقی پاکستان واپس آئیں گے. ان نوجوانوں کو تو یہ پتہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ بہت سارے لوگ سقوط ڈھاکہ کے بعد پیدا ہوئے کہ کیا ظلم ڈھائے گئے تھے. ہمارے لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوا، ایک بار نہیں کئی بار دھوکہ ہوا، اور میں برملا اس کا اظہار کرتا ہوں. کہا کہ برصغیر پاکستان، برصغیر پاک و ہند کے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن چاہیے. اور جب پاکستان بن گیا کس کی قربانیوں میں بنا تھا؟ یو پی، سی پی، دہلی، آگرہ، بہار، حیدرآباد، دکن، ان لوگوں نے قربانیاں دی تھی. پنجاب میں قربانیاں نہیں دی تھی، سندھ نے قربانیاں نہیں دی تھی، سرحد نے قربانیاں نہیں دی تھی. بلوچستان پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں شامل ہوا تھا. قربانیاں کس نے دی تھی پاکستان بنانے کے لیے؟ وہ لوگ جو آج مہاجر کہلاتے ہیں، ان کے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کا وفادار بن کے رہنا تھا ہندوؤں کا تو ہماری گردنیں کیوں کٹوائی تھی؟ ہم سے قربانیاں کیوں مانگی تھی؟ ہم سے یہ نعرے کیوں لگوائے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر یہ اسلام کے نام پہ بنا تھا تو ہر مسلمان کا، اور کم از کم اس مسلمان کا جو برصغیر پاک و ہند کے مسلمان تھے، ان کا حق بنتا ہے، آج بھی بنتا ہے. جس طرح کوئی بھی شخص جو پاکستان کا شہری ہے، جو پاکستان بنانے والا ہے، اس کا حق بنتا ہے اس پاکستان کے اوپر. ان کو آنا چاہیے. لوگوں کو ہسٹری نہیں معلوم، ان نوجوانوں کو یہ نہیں پتا کہ اس دھوکے کے بعد ہم اس دھوکے کو ابھی ہم برداشت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے خاندان کٹ گئے، آدھے وہاں رہ گئے، آدھے یہاں رہ گئے، آپ نے سرحدیں بند کر دی. ابھی ہم اس دکھ سے نہیں نکلے تھے کہ 1971 کے اندر پھر دوبارہ سے پاکستان کے خلاف تحریک چلی، بنگلہ دیش کے اندر ظلم و زیادتی ہوتی رہی. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ وہ بنگلہ دیش کیوں بنا یا بنگلہ دیش بننے کی وجوہات میں ذمہ دار کون تھا. پنجاب ذمہ دار تھا، سندھ ذمہ دار تھا، ہماری افواج ذمہ دار تھی، ہماری اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار تھی، ہماری اشرافیہ ذمہ دار تھی، ہمارے حکمراں ذمہ دار تھے. بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. بات صرف یہ ہے کہ ان نوجوانوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب محصورین مشرقی پاکستان جنہیں ہم کہتے ہیں، وہاں جب پاکستان کی افواج بنگالیوں کو علیحدگی سے روکنے کے لیے آپریشن کر رہے تھے تو وہاں مکتی بانی بنا کر پاکستان کی افواج پہ حملے کیے جا رہے تھے، ایمبوش کیے جا رہے تھے. رزلٹ کیا تھا؟ لوگ مر رہے تھے. کون تھا ان لوگوں کو بچانے والا؟ ہمارے وہ لوگ جنہیں میں اپنا بھائی کہتا ہوں، جنہیں میں اپنا رشتہ دار کہتا ہوں، جنہیں آپ بہاری کہتے ہیں. وہ آگے آگے بڑھتے تھے فوج سے اور کہتے تھے نہر کا پانی مت پینا، پہلے ہم پی کے دیکھ لیں کہ اس میں بنگالیوں نے زہر تو نہیں ملا دیا. ہم اس پنجاب کی فوج کی رکھوالی کر رہے تھے، ان کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر قربانیاں دے رہے تھے. گلی سے اگر فوج کو نکلنا ہوتا تھا ہم کہتے ہیں رکو پہلے ہم دیکھ لیں، گلی سے باہر نکل کے کوئی حملہ نہ کر دے. ہم آگے آگے اپنی فوج کے سامنے لڑے تھے، آگے فوج سے آگے ہم بنگالیوں سے لڑ رہے تھے اس پاکستان کو بچانے کی جدوجہد میں. ٹھیک ہے، حالات کیا تھے نہیں معلوم. فوج نے ہتھیار ڈالے، ذوالفقار علی بھٹو کے حکم پہ ڈالے یا کن حالات میں ڈالے، کس کے حکم پہ ڈالے، میں اس بحث میں بھی جانا نہیں چاہتا، لیکن ڈالے. اور اس کے بعد جنہوں نے ہتھیار ڈالے واپس آ گئے. آج وہ لوگ جو فی سبیل اللہ، اللہ کے نام پر تمہاری مدد کر رہے تھے، اس پاکستان کو بچانے کی جدوجہد کر رہے تھے، آج وہ لوگ کس حال میں کبھی سوچا ہے؟ جن کو تم جھولے میں چھوڑ کر آئے تھے، جس بچی کو، آج وہ بوڑھی ماں سفیدی لے کر اپنے بالوں میں اس پاکستان میں آنے کا انتظار کر رہی ہے. آج 66 کیمپوں میں وہاں پر لوگ آج بھی جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. مجھے بتائیے محصورین مشرقی پاکستان کا قصور کیا تھا؟ صرف یہ کہ انہوں نے پاکستان بچانے کی جدوجہد کی تھی، پھر دھوکہ ہوا، سب واپس آ گئے. وہ آج بھی ریڈ کراس کے کیمپوں میں. تمہاری حکومت نے کہا کہ بنگلہ دیش کے وفادار بن کے رہو. ہم ان دھوکوں کے بعد پھوک پھوک کے قدم رکھنا چاہتے ہیں. کہتے نا کہ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھوک پھوک کر پیتا، ایسے کہتے نا. ہمارے ساتھ جتنے دھوکے ہوئے، میں اب نہیں چاہتا کہ اس شہر کے اندر کوئی کسی اور کی جنگ لڑے. میں نہیں چاہتا کہ کوئی کسی کے کہنے پر کسی کے خلاف جنگ کرے. اگر مجھے لڑنا ہے، میری قوم کے کسی نوجوان کو لڑنا ہے، اپنی قوم کے لیے لڑے گا، صرف اپنی قوم کے لیے لڑے گا.